شادی کر لے بھائی، کب تک اکیلی زندگی گزاریں گی؟ آج پھر دانیہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں گڑیا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں شادی کروں۔ سائم کے بعد جیسے زندگی ختم سی ہو گئی ہے میرے لیے۔ میں جانتی ہوں بھائی، یہ صدمہ بہت بڑا ہے۔ یہ صدمہ شاید ہمارے دل سے کبھی ختم نہ ہو، لیکن زندگی تو آگے بڑھانی ہے۔ یہ گھر دیکھیے کتنا خالی ہے۔ ماما بابا کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی آپ کو اس حال میں دیکھ کر، اس خالی گھر کو دیکھ کر۔ میں وہاں کتنی پریشان رہتی ہوں، آپ میرے دل سے پوچھیں۔ دانیہ کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بطور خاص کسی سلسلے میں آئی تھی کہ اب کی بار دائم بھائی کی شادی کروا کر ہی جائے گی۔ ویسے بھی اس کا سسرال بہت بڑا تھا، اسے وقت نہ ملتا تھا آنے کا، ساتھ میں 2 بچے بھی تھے۔ لیکن اس بار وہ 10 دن کے لیے آئی تھی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، جو ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ دائم ملک بہن کی آمد پر بہت ہی خوش تھا، تبھی زیادہ وقت وہ ان کے ساتھ گزار رہا تھا۔ لیکن اس کا موڈ اچھا دیکھ کر دانیہ نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ لڑکی مجھے تنزیلہ نے دکھائی ہے، کتنی پیاری ہے نا، ٹیچنگ کرتی ہے، لیکن اس کے بابا بہت ہی بیمار ہیں، انہیں جلد ہی اس کی شادی کی۔ 1 مہینے کے اندر اندر بھی اگر ہم شادی کریں گے تو وہ مان جائیں گے۔ دانیہ نے اس کے سامنے اس لڑکی کی تصویر رکھی تھی۔ کیا کرنا ہے شادی کر کے، زندگی ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ بیزار تھا۔ نہیں نہیں بھائی، آپ خود دیکھنا، آپ کی زندگی کتنی تبدیل ہو جائے گی جب اس گھر میں کوئی لڑکی آئے گی، آپ کا خیال رکھنے والی، آپ سے محبت کرنے والی، تو خود بخود آپ کو زندگی اچھی لگنے لگے گی۔ دانیہ نے اتنے پیار اور مان سے کہا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکا۔ اس نے سامنے پڑی تصویر پر نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اگر تمہیں پسند ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ پھر خوشی خوشی کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ میرا آنا بیکار ثابت نہیں ہوا، اب کی تو میں اپنی بھابھی لے کر ہی آؤں گی۔ میں کل ہی جاتی ہوں تنزیلہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر۔ اس کی آواز خوشی سے کپ کپا رہی تھی۔ دائم اداس سا ہو گیا۔ جوان سالہ بھائی کی موت کا صدمہ اسے اندر ہی اندر توڑ گیا تھا۔ وہ تو کئی خواب سجا کر اپنی پسندیدہ یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا، ہاسٹل میں ہی رہتا تھا، جبکہ دائم نے یہاں سارا کاروبار سنبھال رکھا تھا۔ وہ دانیہ اور سائم کے لیے باپ جیسا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا، اچانک ایک دن اس کا چھوٹا بھائی، جو اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا، وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اس صدمے سے باہر آیا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے اس بات کو، لیکن وہ کسی بھی طرح اس بات کو بھول نہ پایا تھا۔ آج تک یہ ایک معمہ ہی بنا ہوا تھا کہ آخر اس کا بھائی، زندگی سے بھرپور، جوشیلا، صحت مند، تندرست نوجوان، اچانک ہی زندگی سے منہ کیوں موڑ گیا تھا۔ وجہ اس کی ہارٹ اٹیک بنی تھی، لیکن کوئی بات تو تھی جو اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کافی ٹائم تک دائم نے اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کی، اس کے دوستوں سے رابطہ کیا، لیکن اسے کوئی بھی بات پتہ نہ چل سکی تھی۔ دوستوں نے دم ساتھ لی تھی، کوئی بھی اپنے منہ سے سچ اگلنے کو تیار نہیں تھا، لیکن دائم ملے کے دل کے کسی کونے میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی۔ کاش ایک بار وہ مجھے فون کر کے اپنی پریشانی، اپنی تکلیفیں بتا دیتا تو آج وہ میرے ساتھ ہوتا۔ بس یہی صدمہ اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 31 سال کے ہونے کے باوجود ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ چھوٹی بہن کی شادی کے بعد وہ اپنے ملک مینشن میں بالکل اکیلا رہتا تھا 3 ملازموں کے ساتھ۔ گو کے پیرنٹس تو کافی عرصے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن اس نے بڑا بھائی ہی نہیں بلکہ کسی باپ کی طرح اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا تھا۔ اب دانیہ ضد کر رہی تھی اس کی شادی کی۔ وہ چھوٹی بہن کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی رضامندی دے دی، جبکہ وہ جوش و خروش سے دوسرے دن لڑکے کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ لیکن دائم ملک سیدھا آفس چلا گیا، اسے کچھ معاملات نپٹانے تھے۔ پھر 15 دن بعد ہی اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ دانیہ نے 15 دن کے اندر اندر ساری تیاریاں کر دی تھی۔ وہ جو 10 دن کے لیے آئی تھی، اب اس نے اپنے شوہر حسن سے درخواست کی کہ وہ 10 دن اور رکنا چاہتی ہے۔ اس نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ 2-4 مہمان تھے، بالکل سادگی سے یہ نکاح ہونے جا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جس سے دائم ملک کا نکاح ہونے جا رہا تھا، اس کے فادر کی حالت ٹھیک نہیں تھی، بیماری نے انہیں اندر سے ختم کر رکھا تھا۔ دائم ملک سنجیدہ اسپاٹ چہرہ لیے ان کے گھر میں موجود تھا۔ چند لمحے پہلے اس کا نکاح انوشا رحمان سے ہوا تھا،
لیکن تبھی کوئی نازک وجود اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ گولڈن کلر کا سمپل سلکی سوٹ پہنے اور گینزا کا دوپٹہ جو سر پر بڑی مشکل سے ٹکایا گیا تھا۔ سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے، ہاتھوں میں مہرون کلر کی چوڑیاں اور نازک ہتھیلیوں پر سادہ سی مہندی سجائی گئی تھی۔ خوشبو میں بسا موجود دائم ملک کے برابر میں آ کر بیٹھا تو اس کے احساس جیسے ایک دم ہی بدل گئے تھے۔ ایک دم دل میں خیال آیا کہ نگاہ اٹھا کر وہ مقابل بیٹھی اپنی ہمسفر کو دیکھے، لیکن سب کے سامنے اسے اچھا نہیں لگا۔ انوشا خود بلا کے نروس ہو رہی تھی۔ اس نے دانیہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی میچور اور ذمہ دار قسم کی لڑکی دیکھے جو اس گھر کو سنبھال لے۔ اسے اوٹ پٹانگ اچھلنے کودنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی، لیکن سہاگ رات میں جیسے اس نے انوشا کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی کم از کم 27-28 سال کی تو ہوگی، جو اس کی ہم مزاج ہم عمر، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی بامشکل 20-21 سال کی تھی۔ معصومیت اور خوبصورتی نے اس کے چہرے کا گھیراؤ کر رکھا تھا، جیسے وہ حد سے زیادہ کنفیوز اور نروس لگ رہی تھی۔ اس کا کامتا وجود بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنی گھبرائی ہوئی ہے۔ دانیہ نے اسے بتایا ہوا تھا کہ وہ ٹیچنگ کرتی ہے، کیا میٹرک پاس ٹیچر تھی؟ یہی سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس وقت یہ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دانیہ کا ہاتھ تھاما، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہوئی پڑی تھی۔ آپ اتنا نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ ریلیکس ہو جائیں، دائم نے نرمی سے اسے کہا تھا، جبکہ انوشا نے گردن بھی نہ اٹھائی۔ شاید اجنبیت اور نئے رشتے کا احساس اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں، آپ کپڑے تبدیل کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا تھا تو انوشا بھی اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ خود چینج کرنا چاہ رہی تھی، اسے یہ کپڑے بری طرح چبھ رہے تھے۔ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو خدا کا شکر ادا کیا دائم کمرے میں نہیں تھے۔ در حقیقت وہ اس کے رعب دار شخصیت کے سحر میں تھی۔ نہ سر پہ ماں تھی اور نہ ہی کوئی بڑی بہن جو اسے یہ سارے معاملات سمجھاتی۔ ساری زندگی وہ مردوں سے بچ بچ کر چلی تھی، کبھی کوئی اس کے اتنے نزدیک نہیں آیا، لیکن دائم اس کا شوہر تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا تو اس کا گھبرانا شرمانا فطری تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں جو اس کا گلاس تھا، جو غالباً وہ انوشا کے لیے لے کر آیا تھا، یہ پی لیجیے، آپ کی گھبراہٹ تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ سر جھکائے انوشا نے وہ گلاس تھام لیا تھا، پھر گھونٹ گھونٹ اسے اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ سمپل سا گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ روشن چمکدار آنکھیں، لمبی پلکیں جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دائم اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا آج اس لڑکی کی اپنی زندگی میں آمد پر اندر سے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ سہاگ رات میں اسے یہ سوال پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے۔ وہ معصومیت سے کہنے لگی، جی ماسٹر کر رکھا ہے میں نے۔ اس کی آواز بڑی ہی دھیمی اور خوبصورت تھی۔ اچھا، لیکن آپ تو بہت ہی کم عمر لگ رہی ہیں، غالباً ٹیچنگ کرتی رہی ہیں۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کے لیے عام گفتگو کر رہا تھا۔ جی اتنی بھی کم نہیں ہوں، 25 سال کی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ شکل سے جتنی معصوم اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن دائم نے پل بھر میں جان لیا وہ بہت ہی سمجھدار اور ذمہ دار قسم کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اسے ایسے ہی ہمسفر کی تلاش تھی۔ کیا میں ایک بار بابا سے بات کر سکتی ہوں؟ میرے آنے کے بعد وہ بہت ہی اکیلے ہوں گی اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ دائم کی نرم مزاجی دیکھ کر ہی اس نے ہمت کی تھی اسے اپنے دل کی بات کہنے کی۔ وہ مسکرا دیا، کیوں نہیں، آپ جب چاہے اپنے بابا سے بات کر سکتی ہیں۔ دائم کی نرم مزاجی پر اسے حوصلہ ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بابا سے ان کا حال چال پوچھ کر اس کے دل کو تسلی ہوئی۔ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، ورنہ 2-3 دن سے ان کے سینے میں بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ اب وہ پر اعتماد لہجے میں بات کر رہی تھی۔ کب اس کی گھبراہٹ دور ہوئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ پھر دائم نے سونے سے پہلے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ شرماہٹیں تھیں، لیکن حقیقی بات یہ تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو زندگی بھر کے لیے ہم سفر تسلیم کر لیا تھا۔ انوشا اس کی ہمراہی میں بہت ہی سکون محسوس کر رہی تھی، جیسے صدیوں سے وہ اس کی تلاش میں تھی۔
اگلے دن انوشا کے لیے قیامت کی گھڑی تھی۔ جب وہ سادگی سے تیار کھڑی اپنے بابا سے ملنے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن دائم ملک پریشان چہرہ لیے اندر آیا تھا۔ رات کو ان کی روح پرواز کر گئی تھی، لیکن اس بات سے انوشا انجان تھی۔ شاید وہ اپنی بیٹی، جو ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیرے جیسی تھی، کسی ایسے انسان کے حوالہ کرنے چاہ رہی تھی جو زندگی بھر اس کا خیال رکھے، اس سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ انسان انہیں دائم ملک کے روپ میں مل گیا تھا۔ تبھی تو وہیں دنیا چھوڑ کر اپنی نیند سو گئے تھے۔ آپ تیار ہیں؟ چلے ہم؟ وہ لب کچل رہا تھا۔ ایک بیٹی جو شادی کے دوسرے دن اپنے باپ سے ملنے کی تیاری کر رہی تھی، جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا باپ یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور یہی انوشا کے ساتھ ہوا تھا۔ بابا اتنی جلدی چھوڑ کے مجھے نہیں جا سکتے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری شادی کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بابا پلیز ایک بار آپ رک جائیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسلسل پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ 3 دن کے باوجود اسے صبر نہ ہو رہا تھا۔ چوتھے دن تانیہ واپس اسے ملک مینشن میں لے آئی تھی۔ پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو انوشی، ہمارا صدمہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ تمہیں صبر دے، لیکن اب یہی زندگی ہے۔ اچھا نہیں ہوا کہ تمہارے بابا جانے سے پہلے تمہیں اپنے شوہر کے حوالے کر کے چلے گئے۔ کم سے کم تم اس گھر میں بالکل محفوظ ہو، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر ایک دن تو ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کافی دن بعد اس کا دل اس صدمے سے باہر آیا تھا، لیکن جیسے پھر پوری کائنات اس کے لیے دائم ملک بن گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آفس سے گھر آتا، اس کے چہرے پر رونقیں بکھر جاتی۔ گھڑی کی سوئیاں 4 بجاتی تو ایک ایک لمحہ انگلیوں پر گن گن کے کاٹتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس کی گاڑی کی آواز آتی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا، وہ کسی ننھے بچے کی طرح خوش ہو جاتی تھی۔ دائم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سرخی چھا جاتی۔ آج وہ آفس سے گھر آیا، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ان کی شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ خوبصورت گرین مہندی کلر کا سوٹ پہنے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج بڑے دن بعد وہ پورے دل سے تیار ہوئی تھی۔ دائم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تو وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ ابھی تک اس کی شرماہٹ کم نہ ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، جبکہ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بظاہر نظر ٹی وی پر تھی، لیکن دل اس کے آنے پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تبھی دائم نے اسے بڑے پیار سے پکارا تھا، وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے اپنے قریب آنے کو کہا تو انوشا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ دائم کی تعریف پر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ جی تھینک یو، آج باہر کھانا کھانا چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ مسکرا دیا۔ اب تم تیار ہو، اتنا اچھا لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم سپینڈ کروں۔ اس نے اس کی تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر باہر چلا آیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے آئس کریم بھی کھائی تھی۔ دائم نے اس کے لیے گجرے لیے جو اس نے کلائی میں سجا لیے تھے۔ انوشا کو جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ اس کی روشن سی ستارہ آنکھیں خوشی کے احساس سے چمک رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا اسے اتنا بہترین ہم سفر عطا کر دے گا۔ شاید یہ اس کی نیک نیتی اور بلند کردار کی بدولت اسے رب کا تحفہ ملا تھا۔ اس نے زندگی بھر کبھی کسی مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ بچ بچ کے چلی تھی۔ جب سے بابا بیمار ہوئے تھے، اس نے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچر کی جاب شروع کر دی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار، خیال رکھنے والی بیٹی تھی، اور ایسے ہی وہ ایک اچھی اور وفادار بیوی بھی بننا چاہتی تھی۔ دائم کی ہمسفری میں جیسے اسے زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ پھر تو ان کے دن اور رات بھی خوبصورت ہو گئے تھے۔ دائم نے دیکھا وہ ہنستی تو اس کے گال پر پڑنے والا ننھا سا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا۔ لیکن ایک دن اسے دائم کی الماری سے ان کے خاندانی تصویر کا ایک البم ملا تھا۔ وہ ابھی اس کی زندگی کی نئی مہمان تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے اس نے تصویر کھولی، ایک لڑکے کو دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ تبھی دائم کمرے میں آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ اس البم کو دیکھنے کی وہ ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے کئی لوگوں کے ہونے کے بعد وہ ایک عجیب سی اداسی کے گہراؤں میں اتر جاتا۔ لیکن انوشی ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھ رہی تھی، یہ نوجوان کون ہے؟ دائم کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ یہ سائم ملک بھائی ہے میرا چھوٹا، لیکن اب وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ دائم کی آواز میں گہری اداسی تھی، غم اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا،
انوشا حیران تھی، یقین نہیں آتا تھا، یہ تو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو، تم جانتی ہو میرے بھائی کو؟ انوشا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی ہاں، ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے۔ اس کے چہرے پر بلا کی حیرانی اور عجیب سا تجسس تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، شاید مجھے یہ البم نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے جلدی سے البم بند کر کے دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ وہ دائم کو کبھی بھی کسی الجھن یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چھوٹے بھائی کی کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے بہت ہی اچھے سے سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ بہت ہی اداس ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا بھائی اتنی جلدی یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی راز ہے جو مجھ سے چھپایا ہوا ہے۔ یہ سن کے انوشا پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو بن جاتی ہے انسان کی دنیا سے جانے کی۔ شاید خدا نے زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اس کی یادوں سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ آج وہ ایک اہم بزنس پارٹی میں جا رہا تھا۔ اس نے انوشا سے تیار ہونے کو کہا کیونکہ وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ یہ بزنس اور فیملی پارٹی تھی۔ لیکن جب وہ تیار ہوئی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ ساڑی دانیہ نے اس کے لیے بطور خاص خریدی تھی۔ بلیک کلر دائم ملک کا فیوریٹ رنگ تھا۔ وہ اپنے حسن سے دائم کو گھائل کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے خفیف سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ عجیب تو نہیں لگ رہی میں؟ اس نے زندگی میں پہلی بار ساڑی پہنی تھی، وہ بھی صرف اور صرف دائم ملک کے لیے۔ شادی کے 2 مہینے ہونے کے باوجود ابھی تک وہ اس سے بے پناہ شرماتی تھی۔ عجیب نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ شاید میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں بجائے پارٹی میں لے جانے کے یہیں پہ اپنی پارٹی شروع کر دوں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ رخ موڑ کے رہ گئی تھی۔ پھر وہ اس کے ساتھ پارٹی میں چلی آئی۔ یہاں آ کر 2-3 لڑکیوں سے اس کی دعا سلام ہو گئی تھی۔ اچھی خاصی گیدرنگ بن گئی تھی۔ اسے بہت ہی اچھا محسوس ہوا۔ ایک اچھا وقت گزار کر وہ دونوں گھر آئے تھے۔ دائم نے بستر میں لیٹنے سے پہلے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ کہ میں آج بھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ دائم مسکرایا تھا۔ ہاں، اتنی اچھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ… اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ لیا تھا۔ انوشا نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ آج آپ جلدی گھر آ گئے؟ اسے وقت سے پہلے گھر آتا دیکھ کر انوشا کا چہرہ چمکا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، اصل میں سائم کا ایک یونیورسٹی کا فرینڈ گھر آ رہا ہے مجھ سے ملنے۔ تم اچھا سا کھانا بنا لینا، وہ ڈنر کر کے جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ ہلکا پھلکا تیار ہو کر خود بھی کچن میں آ گئی۔ پھر اس نے وقت سے پہلے ہی کھانا بنا لیا۔ دائم سائم کے یونیورسٹی فرینڈ سفیان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ کھانے کے لیے اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا۔ پھر اس نے انوشا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سفیان، یہ تمہاری بھابھی ہے انوشے۔ وہ ایک دم ہی پلٹا تھا۔ انوشا نے اسے سلام کرنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن اس کے لب ساکت رہ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ یہ تو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، انوشا رحمان۔ اسے دیکھ کر سفیان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ ہاں، بتا رہی تھی مجھے انوشا کہ سائم کو یہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ سفیان خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس کی خاموشی پر دائم حیران تھا۔ پھر انوشا سارے برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی تھی، لیکن وہ جانے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ایک دم ہی دائم کے پاس رکا تھا۔ دائم بھائی، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن آپ نے غلط لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہ لڑکی انوشا رحمان، اسی کی وجہ سے سائم موت کے منہ میں گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دائم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں دائم بھائی، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ یہ لڑکی میں سے اچھے سے پہچان گیا ہوں، ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ بڑی پردے دار اور رکھ رکھاؤ والی بنتی تھی، لیکن یہ ہر روز سائم کے پاس لیٹر بھیجتی تھی اور نیچے اس کا نام لکھا ہوتا تھا۔ میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنی کہانی کا تو مجھے علم ہے۔ اکثر ہی راتوں کو اٹھ کر سائم کسی سے ملنے جاتا تھا۔ شاید یہ لڑکی وہی ہے جس سے سائم ملنے جاتا تھا۔ باقی زیادہ پتہ تو خدا کو ہی ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے راز ہم سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ اچانک ہی اس نے بہت ہی چپ رہنا شروع کر دیا تھا۔ سفیان کے چہرے پہ اداسی تھی، لیکن دائم کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ نیچے زمین میں دفن ہو جائے۔ تو یہی ہے وہ لڑکی، اور میں اسے اپنا ہمسفر بنا کے بیٹھا ہوں۔ سفیان تو چلا گیا تھا، لیکن اس کے لب بالکل خاموش تھے اور چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ بلا کا سنجیدہ اور کرخت چہرہ لیے
وہ اندر آیا تھا، خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ انوشا ابھی ابھی کچن سے برتن سمیٹ کے آئی تھی۔ چلے گئے آپ کے وہ مہمان؟ وہ مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی، اس کی موجودگی میں جیسے وہ ایک سکون، ایک محبت بھرے احساس میں مبتلا رہتی۔ دائم نے ایک دم پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تو تم ہو وہ زہریلی ناگن جس کے زہر نے میری بھائی کی جان لے لی۔ غیر متوقع الفاظ نے انوشا کی جان نکالی تھی۔ دائم کے لفظ لفظ سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں، کیا تمہارے کانوں نے کچھ غلط سنے ہیں؟ سفیان نے مجھے سب بتا دیا ہے، وہ پوری کہانی جس کی وجہ سے سائم کی جان گئی تھی۔ تم بھی تو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی نا، تم نے پہلے ہی یہ مجھے بتایا، لیکن اس بات سے انجان رکھا کہ تمہارے بسنے سے میرے بھائی کی جان گئی۔ وہ اس احساس میں مبتلا ہو گیا، شاید تم نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہوگی۔ بے شک تم ایک زہریلی ناگن ہو، خوبصورت بلا جو کسی کو بھی مار سکتی ہو۔ دائم کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ 2 سالوں سے وہ جس لڑکی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، بالآخر اس کا پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی تھی۔ انوشا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بامشکل اس کے حلق سے آواز نکلی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں سائم کو جانتی ضرور تھی اس حوالے سے کہ وہ اس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جہاں پر میں پڑھتی تھی، لیکن میں اس سے زیادہ… خاموش، ایک لفظ مت کہو، بس میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے آج سے نہیں بلکہ جب سے میرا بھائی اس دنیا سے گیا ہے تب سے ہی اس لڑکی سے نفرت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ جان سے گیا، اور آج اس نفرت میں 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے یہ جان کر کے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیوی ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ آنسو ٹوٹ کر انوشا کی آنکھوں سے گر رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چلی جاؤں یہاں سے جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں؟ اس لڑکی سفیان نے آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ وہ لب کاٹ رہی تھی، اس کا چہرہ بے پناہ سرخ ہو رہا تھا۔ دائم نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پلک جھپکتے میں اس کی بے پناہ چاہت محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ بس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تمہارا وجود برداشت نہیں، تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہو، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ وہ نفرت سے اتنا ہی کہہ سکا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ بابا مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بے پناہ تکلیف تھی۔ صرف 2.5 مہینے تو ہوئے تھے شادی کو۔ ہنستی مسکراتی زندگی کو اچانک ہی نظر لگ گئی تھی جیسے وہ جو گلابی رنگ کے کپڑے پہنے کسی تازہ گلاب کی طرح نظر آ رہی تھی، ایک دم ہی مرجھائی ہوئی کلی بن گئی تھی۔ دائم کے اس نفرت بھرے رویے نے اسے پلک جھپکتے میں توڑ دیا تھا، لیکن وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اسے یوں ہی روتا ہوا چھوڑ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ انوشا کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلی جاتی اس کے پاس۔ ابھی اس نے چند لمحے پہلے ہی تو اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اسے گھر سے جانے کے لیے کہا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے، دائم کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ سچائی جاننے کے بعد بھلا اسے نیند کہاں آتی؟ غصے میں دل ہی دل میں آتا وہ لانچ میں آ گیا تھا، لیکن وہ اوندھے منہ نیچے کارپٹ پہ پڑی تھی، اس کے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا، مکمل بے ہوشی کی کیفیت میں اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ بامشکل اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، پانی کے چھینٹے مار کر تو تھوڑا پانی پلا کر، لیکن اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھے گھر سے نہ نکالیں، آپ کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے لب پھڑپڑائے جا رہے تھے، وہ غصے سے لب بھینچ کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، لیکن ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، وہ بھی اس وقت جب ان دونوں کے درمیان نفرت کی ایک بڑی دیوار قائم ہو گئی تھی۔ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، 6 ویک بچہ بالکل ٹھیک ہے، دھڑکن بھی بننے کے قریب ہے، مبارک ہو، آپ پیرنٹس بننے والے ہیں۔ وہ خاموش رہا، جبکہ انوشا بے بسی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ایک بار پھر اس کے سامنے گر گڑانے لگی۔ خاموش ہو جاؤ، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ افسردہ چہرہ لیے کھڑکی سے اس پار دیکھنے لگی، لیکن آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اسے حقارت بھرے لہجے میں کہنے لگا، یہ مت سمجھنا کہ اس خبر کے سننے کے بعد میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم میری بھائی کی موت کی ذمہ دار ہو۔ اگر اس بچے کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ابھی اسی وقت تمہیں گھر سے نکال دیتا، لیکن اس بچے کے پیدا ہونے تک تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دو اجنبیوں کی طرح رہیں گے ہم اس گھر میں۔ انوشا روتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی، لیکن وہ سرد لہجے میں کہتا کروٹ بدل کر سو گیا، جبکہ وہ کتنی دیر تک جاگتی رہی تھی۔ پھر جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ انوشا کی زندگی جو کسی بہار کی طرح تھی، اچانک ہی خزاں کی لپیٹ میں آ گئی۔ مجھے پل پل اس کا خیال آتا ہے۔ اسے دیکھ کر مسکراتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا۔ لمحے بھر میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا جیسے کوئی اجنبی اسے جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر بے رخی نفرت سے یوں منہ پھیر لیتا کہ اس کے نازک دل پر چھریاں چلتی۔ وہ اسے یقین دلاتی کہ سائم کو وہ بطور اسٹوڈنٹ تو جانتی تھی، لیکن اس کے وہ اتنے قریب نہیں تھی کہ اس سے کوئی تعلق ہو، کوئی واسطہ ہو۔ اس نے تو یونیورسٹی میں کسی سے دوستی تک نہیں کی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی ماں کا سایہ جدا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکیلے بابا نے اس کی پرورش کی ہے، اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ لیکن نہ جانے سفیان نے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا، کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ اس نے دائم کے کان میں یہ زہر اگل کر کہ انوشا رحمان وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے سائم دل پر بوجھ لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی، اسی لمحے جب اسے دائم کی محبت، اس کے احساس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ اس کے لیے ایک اجنبی ہو گیا تھا۔ ایک محبت کی نظر بھی نہ دیکھتا۔ ایک محبت کی نظر دیکھنا تو دور کی بات، وہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، اور وہ اس سے بات کرنے کو ترس جاتی تھی۔ ابھی بھی لاؤنج میں خاموشی اور اکیلی بیٹھی تھی، جبکہ دائم باہر لان میں بیٹھا تھا، اپنے وجود، اپنی روح پر بوجھ لیے۔ وہ چپ چاپ اس کی بے رخی برداشت کر رہی تھی۔ دانیہ کو اس کی پریگنینسی کا پتہ چلا تو وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھائی بھابھی کے درمیان یہ کیسے معاملات چل رہے ہیں، لیکن وہ اسے کہنے لگی، اب آپ اپنے نیچے والے روم میں شفٹ ہو جائیں۔ بھائی، وہ ماں بننے والی ہے، اوپر زینے اترنے چڑھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن دائم نے اس کی باتوں پہ کان نہ دھرے تھے۔ اس نے اس لڑکی کا احساس کرنا چھوڑ دیا تھا جو اس کے بھائی کی قاتل تھی۔ اگر بچے کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے گھر سے نکال دیتا۔ اسے یاد آیا سائم کی تصویر دیکھ کر اس نے کیسے جلدی سے وہ ساری تصویریں واپس الماری میں رکھ دی تھی، اور اس کا دھیان بھٹکایا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آیا تو وہ اور زیادہ سخت گیر بن جاتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، لیکن اس کی بیگانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دن وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دن بدن اس کا وجود بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اسے چھٹا مہینہ لگ رہا تھا۔ ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی انوشا سے پوچھتا۔ اس دن وہ سونے کے لیے لیٹ رہا تھا جب انگلیاں چٹکھاتی اسے کہنے لگی، کل ڈاکٹر کے چلنا ہے، فائل پر ڈیٹ لکھی ہے۔ اس کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ کل آئے گی تو دیکھی جائے گی، سرد لہجے میں کہتا وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ یقین نہیں آتا آپ ایسے ہو گئی ہیں، کوئی انسان اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ آج کل وہ ویسے ہی بہت ہی احساس ہو رہی تھی۔ شاید ماں بننے کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ ہر پل دائم اسے محبت سے دیکھے، اسے باتیں کرے۔ وہ جو شادی کے شروع کے 2.5 مہینے گزرے تھے، پر اثر بہار کی طرح وہ دن اس کی زندگی کے شاید سب سے خوبصورت دن تھے۔ اس کے برابر میں بیٹھی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ آپ کو میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں؟ میں کتنی دفعہ آپ سے کہہ چکی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ دل کی شدتوں سے اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ابھی تو محبت کی شروعات تھی، یقین بھی پختہ نہ ہوا تھا۔ ابھی تو انہوں نے زندگی کے بہت سے خوبصورت دن ایک ساتھ گزارنی تھی، لیکن نہ جانے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ان کی ہنستی مسکراتی زندگی پل بھر میں کان میں زہر پھونکا گیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ رونے کے ڈرامے بند کرو، صبح آفس جانا ہے مجھے۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا، اس نے بڑے غرور سے جواب دیا۔ انوشا نے آنسو بھری نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ یہ بچہ جب صحیح سلامت اس دنیا میں آئے گا، جب آپ مجھے خوش رکھیں گے، مجھے محبت دیں گے، اپنے تحفظ کا احساس دلائیں گے،
لیکن آپ نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، یہ سوچ کے میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں کہ بچے کی پیدائش کے بعد آپ مجھے ڈیورس دے دیں گے، گھر سے نکال دیں گے۔ یہ تلخ سوچیں مجھے سونے بھی نہیں دیتی۔ دھیمے لہجے میں بولتی وہ بڑی ہی مظلوم اور معصوم لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دائم کا دل پسیجا تھا، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہی ہو، یہ لڑکی وہ نہ ہو، کوئی اور ہو۔ کیا پتہ سفیان نے مجھ سے غلط بیانی کی ہو۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات آئے تھے۔ وہ لاکھ اس سے بیگانہ و اجنبی بننے کی کوشش کرتا، لیکن دل کے کسی کونے میں پوری شدت سے محبت چھپی ہوئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوم لے، اسے اپنے سینے سے لگا کر جذب کرے، اسے احساس دلائے کہ وہ اس سفر میں اکیلی نہیں ہے۔ اگر وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہے تو وہ بھی اس کا گھنا سایہ بن کر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، سفیان نے کہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو سائم کی اس دنیا کا جانے کی باعث بنی۔ اس نے اپنے اندر آنے والے نرم جذبات کو رد کر دیا تھا اور درست لہجے میں کہنے لگا، روز روز یہ ناٹک کرنا بند کر دو، تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ اگر پہلے پتا ہوتا کہ تم وہی لڑکی ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ اس کے لہجے کی سختی اور نفرت بتا رہی تھی کہ وہ کسی صورت انوشا کی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ انوشا نے سرخ روتی ہوئی نگاہوں سے اس سنگ دل انسان کو دیکھا تھا جو کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اب اس نے گلہ کرنا، شکوہ کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہتی، ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، 8واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے بھی ایک ملازمہ آ رہی تھی۔ اب اسے کھانا بھی نہ پکایا جاتا۔ اوپر ایک دفعہ کمرے میں چلی جاتی تو نیچے اترنا دشوار ہو جاتا۔ دائم کو غصہ بھی آتا، بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، جیسے اس کی سچائی کا پتہ ہی نہیں مجھے۔ دائم جس طرح اسے نظر انداز کرتا، وہ بھی اب اس کے آنے پر خاموش بیٹھی رہتی۔ سجنا، سنورنا، مسکرانا، باتیں کرنا اس نے کب سے چھوڑ دیا تھا۔ بالکل خاموش وہ نماز پڑھ کر صرف خدا کے آگے روتی کہ ایک دن تو اسے سچائی کا پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ جب ایک دن دائم کو اس نے بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھا تھا، ایک بہت ہی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں مجھے دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ جاتے جاتے وہ پلٹا تھا، میں نے حمیدہ سے کہہ دیا ہے وہ آ جائے گی تمہارے پاس رات کو رکنے کے لیے۔ دائم کے کہنے پر بھی وہ کچھ نہ بولی تھی، بس خاموش سی لیتی رہی۔ آج کل ویسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ تشویش میں مبتلا تو ہوا تھا اندر سے، کیونکہ آخری کے دن چل رہے تھے، یوں اسے اکیلا چھوڑ کے جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ پھر اس کا کوئی جواب نہ پا کر وہ پلٹ گیا تھا۔ انوشا کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بھلے ہی ایک دن کے لیے گیا تھا، لیکن وہ خود کو بہت ہی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، وہ بہت ہی اداسی میں گر گئی۔ وہاں جانے کے بعد دائم بزنس میٹنگ میں مصروف رہا، لیکن اچانک ایک مال سے گزرتے ہوئے اس کی ملاقات سفیان سے ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ دائم بھائی؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ تبھی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اس سے کہنے لگا، دائم بھائی دراصل مجھے آپ سے کسی کو ملوانا ہے، وہ لڑکی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ بھی حیران تھے کہ کون لڑکی ہے جو ان سے ملنا چاہتی ہے۔ یہاں شہر میں وہ کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد دائم نے فون کر کے کسی کو وہاں آنے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی دائم کے سامنے بیٹھی تھی جو اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر لب کاٹتے ہوئے دائم سے کہنے لگی، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں سائم کے حوالے سے، لیکن آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ سفیان خاموش بیٹھا تھا۔ تبھی وہ لڑکی خود ہی کہنے لگی، میرا نام انوشا رحمان ہے، دراصل میں اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی دنیا سے چلا جائے گا۔ انوشا رحمان؟ دائم حیران ہوا تھا۔ سفیان سر جھکا کر کہنے لگا، دائم بھائی دراصل یہ انوشا رحمان ہے، میں بھی پہلے اسے ہی سائن کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، لیکن اس نے مجھے خود حقیقت بتائی تو مجھے اس پر یقین آیا۔ اب آپ پلیز اس پر شک نہ کریں۔ وہ حیران تھا، حیرت بھری نظروں سے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکی جو میری زوجہ ہے وہ انوشا رحمان ہے، تو اب یہ کون ہے؟ سفیان شرمندگی سے کہنے لگا،
وہ دراصل مجھے اس دن غلط فہمی ہو گئی تھی۔ دراصل ہماری یونیورسٹی میں دو لڑکیاں پڑھتی تھی، لیکن اس لڑکی نے خود مجھ سے ملاقات کی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ یہی آپ کو پوری بات بتائے گی۔ اسے سفیان پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی غلط فہمی نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی، نہ صرف اس کی بلکہ اس لڑکی کی بھی جو اس کی بیوی کے روپ میں اس کے گھر میں موجود ہے، ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا اس سے انسانیت سے گرا ہوا سلوک کر چکا ہے۔ وہ عجیب شرمساری میں غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سفیان پر بھی شدید غصہ تھا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل جب سائم ہاسٹل میں رہتا تھا تو وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ آنے جانے میں اس سے کب محبت کر بیٹھی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں چپکے چپکے اسے خط لکھتی تھی، بنا کسی کو بتائے۔ ہر خط پڑھنے کے بعد وہ مجھے تلاش کرتا، لیکن میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ لیکن میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ جو لڑکا یونیورسٹی میں ٹاپ کرے گا، میں اس کے سامنے آؤں گی، بتاؤں گی کہ آخر میں کون ہوں۔ میں نے یہ ایک سسپینس رکھا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اب میری وجہ سے خود کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دنیا چھوڑ کے کیوں گیا ہے یا اس کی وجہ کیا بنی۔ سفیان کہنے لگا، کئی خط ملے تھے اس کے کمرے سے، لیکن ایک خط میں لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا، انوش رحمان۔ تبھی ہمیں شک ہوا تھا، اسی وجہ سے سائم ڈپریشن میں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسے ایکسرسائز کا جنون تھا۔ اس رات بھی اس نے 3-4 گھنٹے جم میں ایکسرسائز کی تھی۔ آپ خود کو گلٹ کرنا چھوڑ دے دائم بھائی، بس اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ ہماری زندگی سے اتنی جلدی چلا گیا۔ میں نے جب انوشا کو بتایا کہ اس کے گھر والے یعنی اس کا بڑا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ کسی لڑکی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے گیا ہے، تبھی اس نے آپ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دائم خاموش تھا۔ 2 سال پہلے اس کے دل پر یہ زخم لگا تھا، لیکن آج جیسے سب سچائی سامنے آ گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے مس انوش رحمان، لیکن سفیان کی غلط فہمی، غلط بیانی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوتے ہوتی رہ گئی۔ میری بیوی جو ماں بننے والی ہے، مجھے ایسے لگا سفیان کی باتوں سے کہ اسی کی وجہ سے سائم اس دنیا سے گیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی وہ نہیں بلکہ تم ہو۔ دائم کے لہجے میں غصہ تھا، تو سفیان شرمندگی سے کہنے لگا، جی پہلے مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس نام کی ہماری یونیورسٹی میں 2 لڑکیاں پڑھتی تھی۔ شاید یہ ساری غلط فہمی اسی وجہ سے ہوئی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی، لیکن دائم مسلسل ایک بڑی شرمندگی میں گرفتار تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسی وقت وہ انوشا کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے انوشا جو کئی دفعہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر رو چکی تھی، بار بار کہتی کہ وہ لڑکی میں نہیں ہوں، آپ میرا یقین کریں، کسی نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، لیکن وہ اس کا یقین نہیں کرتا تھا۔ اب تو وہ بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھی۔ پہلی فرصت میں وہ گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اداس سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، لیکن دائم سوچ رہا تھا کہ وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ اس کے آنے پر بھی نہیں پلٹی، بلکہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ وہ خود ہی کمرے میں آیا، کپڑے تبدیل کیے، فریش ہوا اور پھر اس کے پاس چلا آیا۔ کیوں بیٹھی ہو ٹھنڈ میں؟ چلو اندر۔ انوشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، یوں ہی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر کندھے پہ شال لیے بیٹھی رہی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں تم سے، چلو اندر، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا بتا دیتی ہوں کہ آپ کا بچہ پیدا کر کے ہی مروں گی، اسے آپ کے حوالے کر کے۔ اس کے لہجے میں بلا کی تکلیف تھی۔ بچہ بھی جب ہی مجھے اچھا لگے گا جب تم صحیح سلامت ہوگی۔ اچھا، بڑی بات ہے، میں تو نفرت کے قابل بھی نہیں ہوں نا۔ آپ کے بھائی کی قاتل، آپ مجھے جیل بھجوا دیں، اس سے تو بہتر ہی ہے، کیونکہ یہ گھر میرے لیے اب کسی جہنم سے کم نہیں، جہاں پل پل مجھے آپ کی نفرت کا عذاب سہنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر کمزوری، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ دائم نئے سرے سے شرمندگی میں مبتلا ہونے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ کمرے میں لے جائے۔ چلے شاباش، ضد مت کرو۔ وہ جیسے ہی اسے چھونے کے لیے آگے بڑھا، انوشا حیران تھی۔ اچھا، آج اتنی ہمدردی کا ڈرامہ کیوں؟ کیا اب میں نفرت کے قابل نہیں ہوں؟ دائم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا،
پھر جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ ایک دم ہی پیچھے ہوئی تھی۔ چھوڑ دیجیے مجھے، اپنے لمس کی عادت نہ ڈالیے، پھر ایسے ہی چھٹک دیں گے اپنے وجود سے جیسے کوئی کسی زہریلے جانور کو چھٹکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ دائم نے بڑے پیار سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ معاف کر دو مجھے، بس یہی کہہ سکتا ہوں، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ انوشا حیران رہ گئی، پھر تلخی سے کہنے لگی، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شہر میں جا کر ایسا کیا معجزہ ہوا جو آپ کا رویہ بدل گیا؟ میں خود شرمندہ ہوں تم سے، کہو گی تو ہر روز معافیا مانگتا رہوں گا۔ جب تک تم معاف نہیں کرو گی ایسا ہی جھکا رہوں گا۔ اب انوشی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے پل بھر میں اس کا یقین آ گیا تھا۔ چلو جلدی اندر چلو ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، لیکن آج کل ویسے ہی بہت ہی تم بھاری ہو رہی ہو۔ دائم کے کہنے پر اس نے خفیف سا ہو کر اپنے ارد گرد چادر لپیٹی تھی۔ رہنے دیجیے مجھے، آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ تیزی میں چلتے ایک ٹھوکر لگتے لگتے بچی تھی۔ دائم نے ایک دم ہی اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا، ورنہ شاید وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ مچل کر اس کے باہوں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑ دیجیے مجھے، محبت کر کے پھر سے اپنی نفرت کا اظہار ہی کرنا ہے۔ میں پل پل جیوں گی، پل پل مروں گی۔ وعدہ کرتا ہوں اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے منانا بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن انوشا اتنی جلدی ماننے والی نہیں تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر غصے میں کمرے میں آ گئی، لیکن اس کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھی۔ کیا سچ میں ہی یہ معجزہ ہو گیا ہے؟ انہیں میری سچائی کا یقین آ گیا ہے۔ بظاہر چہرے پر عجیب تاثرات تھے، لیکن دل اندر سے خوش تھا۔ وہ رخ موڑے بیٹھی تھی، روٹھی سی۔ تبھی دائم اس کے سامنے آیا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے مخملی کیس سے وہ خوبصورت سا لاکٹ نکالا تھا۔ اب جب کہ اس کی ڈیلیوری میں صرف 1 مہینہ ہی باقی تھا، اس کے بدلتے رویے پر وہ حیران تھی۔ اس نے یہ دن، یہ مہینے کیسے گزارے تھے یہ سب وہی جانتی تھی، لیکن دائم شرمندگی کے حصار میں تھا۔ کاش اس دن سفیان اس کے سامنے وہ غلط بیانی نہ کرتا تو اس کی شادی شدہ خوبصورت زندگی یوں نفرتوں کا شکار نہ ہوتی۔ اس کی نرمی اور محبت پر بھی انوشا نے اپنے چہرے سے خوشی ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ خاموشی سے اس کی گفٹ کو دیکھتی رہی۔ تبھی دائم آگے بڑھا تھا۔ پہنا دو تمہارے گلے میں، اگر اجازت ہو تو۔ اس کی آنکھیں محبت کی بارش برسا رہی تھی، لیکن اس سے پیچھے ہٹ کی۔ جی نہیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا کوئی بھی گفٹ۔ آپ نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے، اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب کا یہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی، لیکن میں مجبور تھی، اس وجہ سے کیونکہ میرے اس دنیا میں آپ کے علاوہ، میرے شوہر کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسی حالت میں دنیا کی دھتکار کیسے برداشت کرتی؟ اس کی آنکھیں پانی برسانے لگی اور اندر کا سارا درد بھی۔ دائم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی۔ دائم نے اس کی پیشانی چومی، اس کے اندر اپنے پیار کی ٹھنڈک اتار دی۔ آج ان آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن آج کے بعد کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہیں دوں گا، وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ رونے کے بعد وہ خاموش تھی تو دائم مسکرا دیا۔ اب تو اجازت دے دو اسے پہنانے کی۔ انوشا نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ اب نخرے دکھانا اور غصہ کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آج ہماری سہاگ رات ہے۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ زندگی کی غلط فہمیاں، نفرتیں جو میں نے بلا وجہ اپنے دل میں پال رکھی تھی، ان سب کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یوں سمجھو کہ ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ آج کے بعد میں اپنی جان کو کبھی کسی دکھ، کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھوں گا، اور نہ ہی اسے اپنی ذات سے کوئی اذیت پہنچاؤں گا۔ انوشا رحمان اسی موضوع کے انتظار میں تو تھی کہ کوئی تو دائم کو سچائی اور جھوٹ میں فرق سمجھا دے، کہ اس کے دل سے نفرتوں کے بادل چھوٹ جائیں، اور ایسا ہی ہو گیا تھا۔ دائم نے بڑے پیار سے وہ گولڈ کا لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا تھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انوشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں ہوں آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں میں معاف کر دینا، لیکن بس مجھ سے بات کرنا، میری بات کا جواب تو ضرور دینا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے بھی تو بتائیں کہ اتنی بڑی غلط فہمی دور کیسے ہوئی آپ کے دل سے؟ تم بالکل ٹھیک تھی۔ دائم نے محبت سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ میری ہی آنکھوں پر پردہ تھا سفیان کی غلط بیانی کا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تفصیل بتانے لگا۔
وہ دائم کے کندھے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ کتنا سکون تھا اس کے اندر۔ وہ اسے بہت ہی محبت کرنے لگی تھی۔ رب کی شکر گزار تھی جس نے اس کی محبت، اس کی چاہت واپس لوٹا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چاہت دیکھ کر دائم نے اس کی روشن پیشانی چوم لی تھی۔ دل سے غلط فہمیوں کے بادل ہٹے تو زندگی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔